50 لوگ ہوتے ہیں, وہ کوئی ایک اس کا جو ہے وہ میک اپ دیکھ رہا ہے, کوئی اس کا کاسٹیوم دیکھ رہا ہے, کوئی اس کا بال دیکھ رہا ہے, کوئی اس کی آنکھیں, وہ ایک 50 لوگوں کی ایک محنت کا ایک نتیجہ پھر ایڈٹ ہو کے اس کو پورا خوبصورت کیا جاتا ہے. بھائی پریکٹیکل لائف ایسی نہیں ہے. اپنی بیوی کے اندر کوالٹیز دیکھو گے یار, وہ پرہیزگار ہے, وہ نمازی ہے, وہ میرے تابع دار ہوگی, وہ اچھے خاندان سے اچھے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے. بس یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, لڑکے کا بھی بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. یہ باتیں شیخ کیسے سمجھائیں, ہاؤ یوتھ میں کیسے انسٹل کریں باتیں؟ ہر بندہ دے گو آفٹر بیوٹی اینڈ یو نو یہ جو فیمیلز ہیں دے گو آفٹر سیلری. کیسے, واٹس دا پریکٹیکل؟ دیکھیں یہ ہم نے نہیں کرنا, یہ لڑکی کے یا لڑکے کے پیرنٹس نے یہ بات جو ہے نا وہ یہ سوچنی ہے. مطلب آپ اپنے بندے کو ایک اپنی بچی کو ایک ایسے بندے کے حوالے کر رہے ہو جس کو دین کا فہم نہیں ہے, جس کو جو ہے وہ کوئی حقوق العباد کا اور اپنے بیوی کے حقوق کا یا دیگر حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ اسے اچھا برتاؤ کرے گا, جبکہ اس کے اندر یہ کوالٹیز ہی نہیں موجود. بعد میں روتے ہیں, بعد میں سر پکڑ کے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہم نے کیا کر دیا. یہ لیٹر آن پچھتاتے بھی ہیں, اور ایسی شادیوں کا نتیجہ بہت تلخ ہوتا ہے. اور ہم نے سوسائٹی میں یہ دیکھا نا کہ یار جب آپ نے میرٹس ہی بدل دیے, آپ نے اسلام کے میرٹس ہی بدل دیے کہ یار اسلام اب وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھو, آپ نے دیکھا بینک بیلنس, سیلری, گھر, بنگلہ, گاڑی, یہ آپ نے سمبلز بنا لیے, یار یہ آپ نے اسٹینڈرڈز بنا لیے اپنی بیٹی کے لیے. اور لڑکے والوں نے جو ہے اسٹینڈرڈز بنا لیے, خوبصورتی, لڑکی کتنی ایجوکیٹڈ ہے, وہ جاب کا کر رہی ہے, کتنی کیریئر اورینٹڈ ہے. تو یہ جب معاملات یہ جب آپ کے سٹینڈرڈز ہو جائیں گے تب تباہیاں ہی ہوں گی. یعنی توکل کی کمی ہے, اینڈ وی نیڈ ٹو برنگ بیک توکل. میں سمجھتا ہوں تقوی کی بھی کمی ہے اور توکل کی بھی کمی ہے, سائملٹینیسلی دونوں چیزوں کی کمی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکا لڑکی کو تو دیکھیں, لڑکا اور لڑکی جس فیز میں ہوتے ہیں نا ایجوکیٹڈ, آپ ان کو کیا ایجوکیٹ کریں گے؟ وہ تو ایک نوجوانی, ایک جوانی کے اندر ہوتے ہیں, سر پہ کچھ اور چیز کا بھوت سوار ہوتا ہے. ان لڑکی کے والدین کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ بھائی اگر تم دیندار بندے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو بیٹی حوالے کرو گے تو وہ اس لڑکی کے سارے حقوق پورے کرے گا اور اس کو زندگی بھر خوش رکھے گا. دولت نہیں ہوتی خوش کرنے کے لیے لڑکی کو, اور بھی دیگر لوازمات ہوتے ہیں ایک اچھا گھر بسانے کے لیے. میں سبیل کو سیکنڈ کرتے ہوئے یہ بات کہوں گی, کیونکہ ذرا میں خاتون بھی ہوں اور 3 بیٹیوں کی ماں بھی ہوں, اور میرے پاس ہر وقت یہ کوشچن آتے ہیں. ہم لوگ 6 بہنیں تھیں, حالانکہ اچھے دیندار خاندان سے تعلق تھا, اس کے باوجود اس معاشرے میں رہ کے 6 بہنیں ہونا یا 6 بیٹیاں ہونا, یہ ایک بہت بڑی وہ بات تھی. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جب عملی زندگی میں مجھ سے لوگ کوشچن پوچھتے ہیں, اور خود بھی جب بیٹیوں کے رشتے میں کرنے لگے اور بیٹوں کے بھی کرنے لگے, تو اس میں پھر مجھے بہت ساری کچھ چیزوں کی حقیقت سامنے وہ آئی. اب میرے پاس لوگ کوشچن پوچھتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ وہ جو لمبی ساری پرائرٹی لسٹ ہے نا, جس کے بارے میں آپ نے کہا اس کی انشاءاللہ جنت میں آپ کو مل جائے گی, اس لمبی ساری پرائرٹی لسٹ میں سے صرف 2 چیزوں کو ٹک کر دیجیے جن پہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے, باقی سب پہ کمپرومائز ہے. لڑکے کے بارے میں یہ جی جاننا ہے, کیا پتہ چلے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ گرین کارڈ کے چکر میں تو نہیں آ رہا میرے پیچھے. میں نے کہا 1 منٹ, بس اتنی بات کافی ہے کہ وہ کسی گینگ کا, کسی مافیا کا حصہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جتنی چاہے تحقیقات کر لینا, شادی ہونے سے پہلے آپ کو پتہ کچھ نہیں چلتا. وہ اچھا ماں باپ کو بھی نہیں پتہ چلتا ہمارا بیٹا کیا تھا یا ہماری بیٹی کیا تھی. وہ تو شادی کے بعد جب آپ عملی زندگی میں آتے ہو تو دین یو شو یور ٹرو کلرز. ہاں, انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا میں کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزوں کو ہم ایسرٹین کر ہی نہیں سکتے. میری اپنی ایک گریس کی فرینڈ تھیں, 15 سال وہ ایک آدمی کے ساتھ رہی. اچھا, 15 سال کے بعد شی گاٹ سیپریٹڈ. ٹھیک ہے, سیپریشن میں تو فائدہ ہو گیا نا, کیونکہ نکاح وکاح تو تھا ہی نہیں, لہٰذا وہ کوئی رولا رپا تو ہوا ہی نہیں, وہ آسانی سے. لیکن شی واز ڈیوسٹیٹڈ, شی لیفٹ ایوری تھنگ بہائنڈ, شی جسٹ موو ٹو UAE اینڈ شی اسٹارٹڈ لیونگ دیر اینڈ شی یوز ٹو کرائی اے لاٹ. میں اس کو کہتی تھی رونے کی کیا بات ہے, آئی گیو مائی 15 بیسٹ ایئرز آف مائی یوتھ. اور میں کہتی تھی, اور میں نے اسے بار بار پوچھتی تھی بچے نہیں ہوئے, تم نے وہ نہیں, وی couldn't decide actually. We took time, they took 15 years to decide. مسلمان تھے؟ No, she wasn't Muslim. Christian تھی. اوکے, کرسچن کی بات. تو نہیں جی, ہم جب تک ہم سیٹسفائی نہیں ہو جائے نا, جب تک ہم نے شادی نہیں کی, یہ سیٹسفیکشن کہیں نہیں آتی. یہ سیٹسفیکشن اس سے نہ آتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو تمہارے پاس رشتہ آ جائے اور اس کے تمہیں دین پر اعتراض نہ اور اس کے کیریکٹر پر اعتراض نہ, اور دونوں چیزیں اچیومنٹ سے تعلق ہے, دونوں چیزوں کا تعلق کوئی گاڈ گفٹڈنیس سے نہیں ہے. صحیح, ان دونوں پہ اعتراض نہیں, تو اگر تم نے وہاں پہ رشتہ نہ کیا تو زمین میں فساد ہوگا. اور یہ میں کہتی ہوں آئی اوپرر ہے. اور یہ کیا زمین میں فساد ہم دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اتنی قیمتی لڑکیوں کو ہم بیٹھے ضائع ہوتے دیکھتے ہیں, PhDs ہو رہی ہیں. میں اپنے طبقے کی بات کر رہی ہوں. اب وہ چونکہ شادی نہیں ہو رہی,
MPhil کرو جی, MPhil ہو کے بعد PhD بھی کر لو, اب وہ نوکری بھی مل گئی, وہ پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچ گئی. چوائس اور مشکل ہو گئی ہے, ایکسیپٹنس اور زیادہ مشکل ہو گئی ہے. یہ ایکسیپٹنس 17-18 سال کی عمر میں بہت ایزی ہوتی ہے, جو پھولوں کی زندگی ہوتی ہے جس میں صرف خواب ہوتے ہیں. اور میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ لڑکوں کے بارے میں بھی میں یہ دیکھتی ہوں, جو لڑکے بیچارے 25 کو کراس کر جاتے ہیں, بلکہ میں بہت زیادہ اس میں وہ کہوں گی, اور جو لڑکیاں بیچاری 21 کو یا 20 کو بھی کراس کر جاتی ہیں, میں آپ کو بتاؤں اس کے بعد پھر شادی کرنا, اور وہ جو ہے نا وہ ایک دفعہ صرف ذمہ داری رہ جاتا ہے. اگر نہ کوئی مشکل تو ہے ہی ہے, خوبصورتی تو رہی نہیں باقی ہے وہ تو. اور کہاں کے کجا کے ہم جہاں پہ یورپ میں یا اپنی پڑھی لکھی دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں جی, پہلے ایک کریئر سیٹ کر لو, اس کے بعد اس کے پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا. ہم نے اتنی خوبصورت رشتے کو, اتنی ضرورت کو دیکھیں آج کیا بنا لیا. اور یہ صرف بیٹا ایک منٹ, یہ بات صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں, میں نے اس وقت یہاں پہ مردوں کو سفر کرتے دیکھا ہے. اب آپ بتائیے. میں آپ کی والی بات پہ مجھے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پہلے کریئر سیٹ کر لیں, سیٹل ہو جائیں, تو آپ کو نہیں لگتا یہی چیز یہیں سے جو ہے نا وہ فتنہ سٹارٹ ہوتا ہے, یہیں وہی جو ابھی آپ سٹینڈرڈز کی بات کر رہے تھے نا, یہ وہی تو سٹینڈرڈز تو سیٹ ہو گئے نا. آپ نے بھی کریئر کو پوائنٹ بنایا, دوسروں نے بھی کریئر کو پوائنٹ بنایا, دونوں مل کے کریئر کھیل رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں دیکھ لیجیے دین کا بھی کباڑا ہو رہا ہے, اخلاق کا بھی کباڑا ہو رہا ہے, سوسائٹی کا بھی کباڑا ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے پاس 7-8 مثالیں موجود ہیں یوتھ کلب میں کہ جن کی جاب نہیں لگ رہی تھی, اور اینڈ دے گاٹ میرڈ اور ان کی جاب لگ گئی. یہ 7-8 مثالیں میرے پاس پڑے گا. شادی مطلب وہ غالباً آنٹی بہتر بتا سکتی ہیں, اور یا آپ حدیث ہے کہ اگر رزق پہ تنگی ہے تو دوسری شادی کرو, پھر تنگی ہے تو تیسری کرو. تو وہ ایسے خواب بہتر ہے نہ دکھائیں پاکستانی مردوں کو. نہیں تو وہ اوبیسلی میں خود جو ہے وہ اس بات کو انڈورس کرتا ہوں, اس کی وجہ ہے کہ شادی سے پہلے میری شادی اپنے خاندان میں لیٹ ہوئی ہے. آئی واز 25 when I got married. تو اللہ کا شکر ہے شادی کے بعد جو ہے نا وہ میں جو چیز فیل کرتا ہوں, یو بیکم فوکسڈ. آپ بہت زیادہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں, خرافات میں دھیان ہی نہیں جاتا آپ کا, اس میں کسی چیز میں دھیان ہی نہیں جائے گا, آپ اپنے کام پہ فوکسڈ ہوں گے. فوکس تب ہے جب رسپانسبل ہے بندہ. اگر رسپانسبل, بڑی خوبصورت حدیث یاد آ گئی نا, اللہ کے رسول نے فرمایا 2 محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بہتر چیز جوڑنے کے لیے نکاح ہے. اور میں بتاؤں دی ویری مومنٹ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دیر از نو اسکیپ, دین یو گیٹ کمیٹڈ ٹو ایچ ادر, دین یو ڈو یور بیسٹ, یو گیو all to make it work.